السلام علیکم، میرا نام ہے افسا انور اور ہم پڑھ رہے تھے ایجوکیشنل پالیسیز آف پاکستان، اور ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چل رہے تھے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا 1972 کی ایجوکیشنل پالیسی، جس کے جو انڈر جو تھی وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کے، اس ٹائم وہ حکومت میں تھے، انہوں نے اناؤنس کروائی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 1979، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پہلے تھوڑی سی اس کے بارے میں ہسٹری اس کی بتاتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ 1979 کی جو ایجوکیشنل پالیسی تھی، تب ہماری حکومت میں تھے جنرل ضیاء الحق، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ پالیسی اناؤنس کروائی تھی، انہوں نے یہ پالیسی بنوائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ وقت تھا 1978 کا اکتوبر کو، ٹھیک ہے۔ اکتوبر، اب ڈیٹس دیکھ لیں، 1978 اکتوبر کو اس کے بارے میں اناؤنس کیا گیا کہ یہ بنائی جائے گی۔ پھر ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈرافٹ ورک آپ کو پتہ ہے نا، پہلے سے ایک چیز کے بارے میں ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ڈرافٹ ریڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈرافٹ ورک جو تھا، اس کا جو پلان تھا پالیسی کا، وہ کیبنٹ میں پریزنٹ کیا گیا۔ کب کیا گیا؟ دسمبر 1978 میں، ٹھیک ہے۔ دسمبر 1978 کی بات ہو رہی ہے یہ۔ پھر ہے جو پالیسی جو باقاعدہ اناؤنس کر دی گئی، وہ اب ڈیٹ دیکھ لیں، فیبرری 1979۔ اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ بات آ گئی ہے فیبرری کی۔ اب ہم پڑھیں گے، اب دیکھیں، اب ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اب اس کے مین فیچرز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب 1979 کی جو نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس ہے، یہ جو ہے ریویو کیا گیا ایجوکیشن سسٹم کو، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ کے تھے ہمارے پاس ایمز جو تھے، ان کو دوبارہ سے ریویو کیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر مین پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ پالیسی جو ہے ہمارے اسلام کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انہوں نے زیادہ کی پوائنٹس اس کے اندر سے لیے تھے۔ اب دیکھیں، فرسٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، فاسٹرنگ لائلٹی ٹو اسلام۔ انہوں نے اس میں یہ کی فیچر رکھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نئی نسل کے اندر لائلٹی پیدا کرنی ہے اپنے مذہب کے ساتھ۔ جب تک ہم اپنے مذہب کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتے، تو مجھے بتائیں ہم اپنے آپ کے ساتھ لائل کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ تو لائلٹی ہے، بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ لائلٹی پیدا کرنی ہے، لائلٹی کو بڑھانا ہے ان کے اندر، ان کو اس کے بارے میں آگاہی دینی ہے۔ پھر دوسری بات آ جاتی ہے اسلام کریشن آف کنسیپٹ آف مسلم امہ۔ مسلم امت کا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان کہیں بھی ہیں، وہ ایک جسم واحد کی طرح ہیں، کسی ایک مسلمان کو بھی کانٹا چبھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری مسلم امہ کو کانٹا چبھا۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں یونٹی کی بات کی جا رہی ہے، مسلم امہ کا کنسیپٹ پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، اور ابھی ہمیں اسی کی کمی ہے ہم میں۔ نیکسٹ ہے پروموشن آف سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اب صرف وہ اسلام کو لے کے چل نہیں رہے لوگ، آج کل کے لوگ جو ہے وہی سمجھتے ہیں کہ اسلام سے کہ ہم بات کر رہے ہیں تو صرف پرانی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، ہم جو نئی تقاضے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھتے، ہم ان کو لے کے نہیں چلنا چاہتے۔ مگر یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پرموشن کی، کہ ہم نہ صرف لائلٹی رکھیں گے اسلام سے، ہم ان کا کنسیپٹ بنائیں گے مسلم امہ کا، بلکہ ہم ساتھ ساتھ میں سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لے کر بھی چلیں گے، تاکہ ہم زمانے کے مطابق چل سکیں، ان کے ساتھ چل سکیں۔ پھر ہے ہمارے پاس ایکول اپرچونٹی، جیسے کہ آپ کے سامنے دیکھیں پکچرز ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکول اپرچونٹیز کی وہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ گرلز اور بوائز کو ایکول اپرچونٹیز دی جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم مثال لیتے ہیں،
ایک پورا ملک ہے، اس کی آدھی آبادی کہہ لیں کہ خواتین ہے، آدھی آبادی جو ہے وہ میل ہے، مرد حضرات ہیں، تو کیا آپ صرف مرد حضرات سے کام لیں گے اور جو خواتین ہیں ان سے کام نہیں لیں گے؟ تو یعنی کہ آپ نے ایک جسم کا آدھا حصہ ناکارہ کر دیا، تو آپ کا جسم جو ہے وہ کس طرح کام کرے گا؟ اس لیے جس طرح مرد کی ایجوکیشن ضروری ہے، اسی طرح خواتین کی ایجوکیشن ضروری ہے، ان کی تربیت ضروری ہے، تاکہ کہتے ہیں ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم، ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم، اس لیے عورت کی تعلیم کے اوپر بھی اتنا ہی زور دیا جانا چاہیے اور اپرچونیٹیز بھی ایکول ہونی چاہیے۔ اب وہ اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گولز کو ہے اچیو کرنے کے لیے، جو کہ پہلی پالیسیز میں ہم کر نہ سکے، ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہم اسٹریٹجیز بنائیں گے۔ اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ پہلی کہ ہم کریکولم کی ریویژن کریں گے، کہ کریکولم دیکھیں گے کیا اس میں کچھ کمی ہے، یا اس میں ہماری تبدیلی کی ضرورت ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسا تو نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، یا ہماری نئے اصولوں کے مطابق، ہماری ضروریات کے مطابق کیا وہ کریکولم اپنے آبجیکٹیوز پورے کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے آ جاتا ہے مرجنگ مدرسہ اینڈ ٹریڈیشنل ایجوکیشن۔ اب دیکھیں پچھلی تمام پالیسیز کے اندر آتا رہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس بلڈنگز نہیں ہے، اساتذہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جابس نہیں دے سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو مدرسہ آلریڈی بنے ہوئے تھے انہیں کو مرج کر دیا ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے اندر۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مدرسہ کے اندر پہلے سے جو قاری صاحب وغیرہ موجود تھے، انہوں نے انہی کی معاونت کے لیے 1 یا 2 اساتذہ ان کو جو تربیت یافتہ تھے دیے، اور کہا کہ انہی اداروں کے اندر آپ تعلیم بھی دے سکتے ہیں، جو عام تعلیم ہے ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشن، اور مذہب کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، کیونکہ یہ دونوں ہمارے لیے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ہمارے وسائل کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، اسی طرح ہمارے وسائل جو ہیں ہم پورے کر سکیں گے، ہم اس کے اندر جتنی چادر ہے ہماری اسی میں پاؤں پھیلانا سیکھ سکیں گے۔ نیکسٹ ہے ہماری اردو ایز اے میڈیم آف ایجوکیشن۔ اب دیکھیں ہم انگلش کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں، ہمیشہ پالیسی میں کوشش کی گئی کہ ہم اردو کو لے کر آئیں گے، اردو کو ہم میڈیم آف انسٹرکشن بنائیں گے، ایجوکیشن کا میڈیم بنائیں گے، سرکاری زبان بنائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کوششیں کی گئیں پر اب تک ایسا ممکن عملی طور پر نہیں ہو سکا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس 4 افیکٹو پارٹیسپیشن کمیونٹی ان لٹریسی پروگرام۔ اب اس میں کیا کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم سارے سرکاری ادارے قائم کر سکیں، تو ہم لوگوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے نجی ادارے قائم کر کے ملک کو لٹریٹ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب 5 والا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے لنکڈ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اپنی تعلیم کے اندر سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لنک کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے لیے وسائل پیدا کیے جائیں، یہ جو ہے تاکہ ہماری تعلیم جو ہے بہتر ہو سکے۔ 6 والا کیا ہے، سیپریٹ سیٹ اپ فار میل اینڈ فیمیل۔ اب خواتین کی تعلیم جو ہے اس میں کیا مسائل آ رہے تھے کہ وہ لوگ جو تھے وہ میل کے ساتھ فیمیلز کو پڑھنے کے حق میں نہیں تھے۔ لوگ ابھی بھی گھروں میں بٹھا لیتے ہیں بچیوں کو، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ جا کے میل اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھیں گی، ان کے ساتھ مطلب ایک جھجک ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو سوچنے پر ہمارے معاشرے کے مطابق مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو گھر بٹھا لیں، اور بچیاں اس میں بہت زیادہ نقصان اٹھاتی ہیں۔ اس لیے ایک علیحدہ سیٹ اپ کیا جائے گا تاکہ میل اور فیمیلز کے لیے علیحدہ ادارے قائم کیے جا سکیں۔ پھر اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سارے فیچر جو تھے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ، مجھے یہ پالیسی جو ہے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ان چیزوں کی بات کی گئی، اگر ہم صرف اس پہ عمل کرتے تو ہم پچھلی غلطیوں کو سدھار سکتے تھے، مگر وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ ہم نے جب بھی نیا حکمران آیا ہم نے پرانی پالیسی ختم کر دی، کیونکہ ہمارا نام ہونا چاہیے ملک کا کیا ہے، ایجوکیشن کا کیا ہے۔ پھر اب امپلیمنٹیشن ہے ہماری، یہ بھی نہ ہو سکی کیونکہ وسائل نہیں تھے، پلاننگ کی کمی تھی، فائنینشیل ریسورس نہیں تھے، اور سب سے بڑی بات حکومت تبدیل ہو گئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو تھی ہمارے لیے ایک فیلئر ثابت ہوئیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہ کر سکے، بالکل پرانی تعلیمی پالیسیوں کی طرح۔
تو یہاں پہ ہمارا یہ والا لیکچر ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھنا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں آپ کو جواب دوں گی انشاءاللہ. اور اب سے ریگولرلی آپ کو آپ کے لیکچرز ملا کریں گے، ہماری پلے لسٹ بنے گی. یہ لیکچرز آپ کو بی ایڈ میں کام آ سکتے ہیں، انٹرویوز میں کام آ سکتے ہیں. یہ انفارمیشن آپ کو ہمیشہ کام آئے گی. تو اب تک کے لیے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.